جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے ولی کے پاس پلٹ آتا ہے، آ کے کہتا ہے آپ ہی میرے ولی ہیں، تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، سب سے بہتر معافی دینے والا تو ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کو فرماتا ہے، ان کی ہمت و حوصلے کو بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر نصرت فرمانے والا ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ مومنوں کے لیے مخصوص ہے، اس میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے فرماتا ہے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان کو جب زخم لگے تھے اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آئے تھے اور اس وقت وہ مشرک تھے۔ انہوں نے اس وقت آ کے بلانا شروع کیا کہ کیا محمد یہاں پہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی جواب نہ دینا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا قوم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ابن الخطاب اس قوم میں ہیں، آپ کے درمیان ہیں؟ پھر ابو سفیان نے اس وقت یہ کہا کہ اگر یہ سب لوگ مر گئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو ضرور جواب دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ایسی چیزیں ہی آپ کو ملتی رہیں گی جو آپ کو رسوا کریں گی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دیجئے۔ تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو یہ کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور آپ کا کوئی عزا نہیں ہے، یعنی ہمارا بت جو صنم ہے عزا وہ ہمارا ہے، آپ کا تو عزا نہیں ہے، آپ نے فرمایا جواب دیجئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ ہمارا مولا ہے اور ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کسی بندے کا مولا بنتا ہے، اس کا ولی بنتا ہے تو اس کو چنتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جب انسان اپنے رب سے ایک بالش کے برابر قریب ہوتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ کے برابر اس سے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہے تو 2 کھلے ہاتھوں کے برابر اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے اور اللہ اس کو خصوصی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام جو کنویں میں پھینک دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قافلے کو اس طرف بھیج دیا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو نکال دیں، عزیز کی بیوی کو مسخر کر دیا۔ یہ ہیں یوسف علیہ السلام جن کو ان اندھیروں میں ڈال دیا گیا تھا جو کہ اس کنویں کے اندھیرے تھے، تو اللہ نے وہاں پہ ایک قافلہ بھیج دی تاکہ ان کو نکال لیا۔ اور اسی طرح جو جیل کے اندر بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو وہاں پہ تعبیر کی ضرورت پیش آئی مختلف لوگوں کو خوابوں کی، تاکہ لوگ ان سے پوچھیں، اور پھر وہاں کے بادشاہ کو اس چیز کا محتاج کیا کہ اس کا کوئی وزیر ہو تاکہ وہ اس کے جو خزانہ ہے اس کو سنبھال سکے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تو نے مجھے زمین کے اندر حکمرانی بھی دی ہے اور مجھے باتوں کی تعویل بھی بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے زندگی دینا ایمان کی حالت میں اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جمع کر دینا۔ اللہ کے بندو، جس کا ولی اللہ ہو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے، فرما برداری کرے، برائیوں سے بچے، اپنے نفس کو درست کر دے، اپنے نفس کو نرم کر دے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، یہاں تک کہ اس کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیجئے کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے بڑھ کر مسلمان ہوں۔ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ میرا ولی ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی مدد کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے اور قناعت کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر
ولی ہے، اور اللہ کی ولایت کسی کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کسی کو چاہیے بھی کیا۔ اور جس کو اللہ کی ولایت پر یقین ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رب ہونے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت حاصل کرنے یا پہنچنے کا راستہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔